تو یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ سچائی تھی جو صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تھی، بلکہ اس کے بعد وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ مسلسل ان سے کر رہے تھے، اور انہیں یقین ہو رہا تھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، کہ جس میں قرآن جو انہیں وہ کلیئرٹی آف ویژن دے رہا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور فلاح وہی پائے گا جو کہ اسٹیڈ فاسٹ رہا ان تمام پرابلمس میں، اور پھر آخرت کی ایک زندگی ہے جو کہ کبھی نہیں ختم ہوگی، اور جس میں جو ریوارڈ ہے وہ اگر کمپیئر کریں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک 60 سال کی زندگی کی تکلیفیں کمپیئر ٹو ایک انفائنائٹ لائف جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ریزن جو انہیں اس چیز پر جما کے رکھ رہی تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی، کہ وہ جیسے کہتے ہیں باتوں کے غازی نہیں تھے کہ صرف باتیں کر لیں اور اچھی باتیں کہہ دیں جیسے صرف شاعر لوگ یا باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی شخصیت ایک پوری آئینہ دار تھی کہ وہ کس طریقے سے ان تمام مخالفتوں کا سامنا کر رہے ہیں، کس طریقے سے اسٹیڈ فاسٹ رہ رہے ہیں۔ تو ایک لیڈر کا خود اسٹرانگ ہونا بہت بڑی کہہ لیں کہ کی رول پلے کرتا ہے، باقی جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی جمائے رکھنے میں اپنے میسج اپنے اس مشن پر جس پر بھی وہ ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ تھا، ہم نے شروع میں بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ جب انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں، اس میسج کو، یہ پھیلتا جا رہا ہے، تو دو طریقے اپنائے وہاں کے لوگوں نے، ایک پرسیکیوشن یعنی ظلم اور زیادتی، اور دوسرا تھا ایلیگیشنز۔ اب پرسیکیوشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی، ایلیگیشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ایلیگیشنز دو چیزوں پر لگائی گئیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک اس کلام پر جو آپ کی طرف اتر رہا تھا۔ تو بات یہ تھی کہ جو کلام تھا وہ بھی بہت غیر معمولی تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس کے سحر میں آ جاتے ہیں، وہ لاجک پر بات کرتا ہے، وہ بے ربط کلام نہیں ہے، وہ دلیل کے اوپر بات کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ اور جو نبی، جو شخص اس کو پہنچا رہے ہیں، ان کی اپنی بھی پوری کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے کیریکٹر بلڈنگ 40 ایئرس تک کی کہ لوگ اس بات کو کبھی ڈینائی کر ہی نہ سکیں کہ وہ سچے ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض اس بات پر ہو ہی نہ کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے مختلف جیسے کہہ لیں کہ کچھ چارہ بن نہیں پا رہا ہوتا تو انسان پھر کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے، تو کبھی انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ شاعری ہے۔ تو اب یہ الزام کہہ لیں دونوں پر ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی تھے اور اللہ کا جو کلام ہے قرآن پاک پر بھی تھے، کیونکہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ تو کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے تھے، یا وہ اس کلام کو جو ہے وہ شاعری کہہ رہے تھے، جبکہ اگر ہم شاعروں کا کلام دیکھیں تو وہ جذبات پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، کبھی وہ بہت جذبات میں آ کے ایسی محبت والی شاعری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بالکل ڈوبے ہوئے دکھی عاشق بن کر اتنی سیڈ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بہت نیکی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ بہت اگر شاعروں جو لیرکس ہیں ان کو دھیان سے پڑھا جائے تو انتہائی بیہودہ اور بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے وہ جذبات ہوتے ہیں جو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ شاعری کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ اس کلام کو دیکھیں جو کہ اتر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں کوئی بے ربطگی نہیں تھی، اس میں ایک ہی فوکس، ایک ہی گول تھا کہ یہ زندگی ٹیمپریری ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس میں جو بھی کام کیا ہے اس کا رزلٹ آنا ہے، وہ اچھا یا برا، اور قیامت کا دن ایک آنا ہے جس میں we will be answerable for all of our deeds۔ تو یہ میسج تھا جو کہ مسلسل دیا جا رہا تھا، وہ اس میں اسلوب چینج ہو جاتا تھا، اس میں بیان کرنے کا طریقہ، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ اپناتے، کبھی کچھ اپناتے ہیں، کبھی اس کو کسی قصے کے تھرو سمجھاتے ہیں، کبھی کسی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، لیکن لب لباب یا سمری یا ٹارگٹ یا فوکس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس دنیا کے ٹیمپرری ہونا، آخرت کا دوبارہ سے قائم ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک یوم الدین ہونا، اور پھر یہ کہ جزا اور سزا، جو بدلے کا دن ہے وہ آئے گا، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ آنسریبل ہوگا اپنے ڈیڈز کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جو اتار چڑھاؤ شاعری میں آتے ہیں اس طرح کا اتار چڑھاؤ قرآن پاک میں دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ پھر اسی طرح یہ کہ شاعر جو باتیں خود کر رہے ہوتے تھے وہ اتنے نیک یا اس طرح کے ہوتے نہیں تھے کہ کبھی وہ صوفیوں والا کلام لکھ رہے ہیں اور تصوف کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے حرکات کو انسان دیکھتا ہے تو قابل دید بھی نہیں ہوتے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں تھی کہ وہ خود اگر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، غریبوں اور یتیموں مسکینوں پر اسپینڈ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ خود کر نہیں رہے، یا اچھے اخلاق کا خود مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا. یعنی وہ جو تضاد ہوتا ہے پرسنالٹی اور کلام کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انہیں نہیں نظر آ رہا تھا. جو وہ بات کہہ رہے تھے اس کے وہ خود آئینہ دار بھی تھے، جس کی گواہی حضرت عائشہ نے بھی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود چلتے پھرتے قرآن تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر آپ دیکھیں کہ مجنوں قسم کے لوگ، آوارہ عاشق کہ بس پڑے ہوئے ہیں، شاعری سن رہے ہیں، اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہیں، اور اخلاق میں کافی پیچھے پست لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جو ان کے ساتھی تھے، ان میں کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں دکھتا کہ وہ اس قسم کے کہہ لیں کہ حواس باختہ یا عاشقی معشوقی اس میں پڑا ہوا اس قسم کا کوئی انسان، بلکہ وہ بڑے فوکسڈ لوگ تھے اس حد تک کہ اذیتوں کا سامنا کر کے بھی وہ اس مشن پر اسٹیڈ فاسٹ رہ رہے تھے. تو یہ جو شاعری اور کہانت والی بات ہے، جب کہانت کہتے ہیں یہ جو منتر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو ایبرا کیڈابرا، جو ہم نے بچپن میں سب نے اینک والا جن دیکھا ہوا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے، اس طرح کے جملوں کو جو مکس کیا جاتا ہے. یعنی اصل میں کہانت ہمیں اب اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اب وہ والے کاہن لوگ زیادہ بچے نہیں ہیں، یا کہہ لیں کہ لوگ ان پر اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتے جب سے سائنس آ گئی ہے. تو ہم فیکٹس، فگرز، لاجکس ان پر بات کرتے ہیں. لیکن جب آج سے پہلے کا زمانہ تھا نا، تو یہ لوگوں کی بہت زیادہ شہرت تھی، جس میں وہ عجیب و غریب زبان میں بات کرتے تھے، جو لینگویج لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی. پھر اس میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو ڈبل میننگ والی ہوتی تھیں، جس سے لوگ بڑے امپریس ہو جاتے تھے. اس میں وہ فیوچر بتانے کی کوشش کرتے تھے اپنے ان باتوں سے، اور وہ جیسے میں نے بھی کہا کہ بے تکی باتیں، ادھر کے کلابے ادھر سے ملا لیے، ایک لمبا سا جملہ، وہ جیسے منتر ہوتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے سنے ہوں گے.